بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، میمونہ کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میمونہ کی دنیا میں آنے کے لیے شکریہ۔ میمونہ کی دنیا میں آپ کو ملیں گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، پرانے قصے، اسلامک قصے اور بہت کچھ۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ہر نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 لوگ رہتے تھے۔ اس گھر میں میاں بیوی اور ان کی اکلوتی بیٹی رہتے تھے، مگر وہ لوگ بہت غریب تھے۔ ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کی بیٹی 20 سال کی تھی، اس کا نام ستارہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی کہ پورے گاؤں والے اس کے دیوانے تھے۔ کشادہ پیشانی، ستواں ناک، گال سرخی مائل بھرے بھرے، ہونٹ گلاب کی طرح سرخ، چہرے کی رنگت اور سلکی لمبے بال تھے، مگر اس کی آنکھیں ویران تھیں کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، مگر اس کی بینائی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر والے اس کی وجہ سے بہت فکر مند تھے کہ اس سے شادی کون کرے گا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکیں۔ وہ ہر روز اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہوتی تھی کہ میں اس غربت میں رہ رہ کر تنگ آ گئی ہوں۔ غربت کی وجہ سے بھوکے ہی سو جایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ستارہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی کہ اس کے گھر کے پاس ایک لڑکا گزرا۔ وہ ستارہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنی خوبصورت جیسے کوئی پری ہو۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کتنے خوبصورت لوگ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا کہ ہاں، یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مگر یہ دیکھ نہیں سکتی۔ دوست کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے دوست نے کہا کہ اچھا، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود ہی جا کر دیکھ لو، وہ تمہاری طرف دیکھے گی یا نہیں۔ یہ بات سن کر وہ لڑکا ستارہ کے قریب گیا، مگر ستارہ نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس نے آگے آ کر اپنا ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ لڑکی نابینا ہے۔ وہ واپس اپنے دوست کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ اتنے خوبصورت لڑکی مگر نابینا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس گھر چلا گیا۔ گھر پہنچا تو وہ بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو کمرے میں بلایا اور اس کو کہا کہ وہ لڑکی کون ہے، کیا کرتی ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ کیا بات ہے، تو اس لڑکی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا جتنا پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کے دوست نے کہا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کی ضروریات زندگی بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں کیونکہ اس کی بینائی کی وجہ سے اس سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی بات نہیں، اگر کوئی اس سے شادی نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ وہ میرے پاس آ کر عیش کرے گی، اس کی تمام ضروریات میں پوری کروں گا، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، میں اس کو ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اس کا دوست اس کی باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، اس کے ماں باپ کبھی نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ان کو سب کچھ تو دوں گا جو کچھ وہ میرے سے مانگیں گے۔ میں نے کہا تمہاری شکل کا کیا، اتنے برے لگتے ہو، سب لوگ تم سے دور بھاگتے ہیں، بچے تمہیں دیکھ کر چیخیں مارنے لگتے ہیں، تو کیا وہ تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دیں گے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ میری شکل جلی ہوئی ہے اور میں خوفناک لگتا ہوں، مگر میں ان لوگوں کو منا لوں گا، وہ لوگ مان بھی جائیں گے۔
بس تم تیاری کرو، میں کل ہی ان کے گھر جاؤں گا۔ وہ پوری رات بے چین رہا۔ صبح ہوئی اور وہ ستارہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلی صبح ہوتے ہی سب لوگ ستارہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سب نوکر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنی پسند سے اس کا ہاتھ باندھنے جا رہا ہوں اور اس سے شادی بھی کروں گا، بس وہ مان جائے۔ اس کے دوست نے کہا کہ تم بہت جلد بازی میں فیصلہ تو نہیں کر رہے، ابھی بھی سوچ لو، یہ سب کچھ مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ کوئی اچھی خبر لے کر آنا۔ وہ ستارہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ستارہ کے بابا نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک نوجوان لڑکے کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہ اس کو اندر لے آئے۔ ستارہ کے بابا نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام ارسلان ہے، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، اپنے والد کے انتقال کے بعد میں ہی زمینوں کو سنبھالتا ہوں۔ ستارہ کا باپ تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور وہ ارسلان سے کہنے لگا کہ تم اس غریب خانے میں کیوں آئے ہو؟ ارسلان نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے تو مہربانی فرما کر انکار مت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ غریب بندہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارسلان نے کہا میں آپ سے کچھ ایسا مانگنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جو آپ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو بہت خوش رکھوں گا، تمام ضروریات کو پورا کروں گا۔ ستارہ کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ ہماری بیٹی نابینا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے جلے ہوئے شکل کے لڑکے سے کروا دیں۔ ہم غریب ہیں مگر ہمیں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے لڑکے سے کریں۔ ستارہ کا باپ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہا کہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ایک بات تو ہے، وہ یہ کہ ستارہ نابینا ہے اور دیکھ نہیں سکتی، تو اس کو کس طرح میری شکل کا پتہ چلے گا؟ یہ راز صرف آپ دونوں کو ہی پتہ ہے، ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ ستارہ کی ماں غصہ ہوئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا میری بیٹی ساری زندگی کے لیے نابینا ہی رہے گی؟ ارسلان نے کہا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، میں اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ دونوں سے وعدہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ ستارہ کی ماں ارسلان کے گھر سے باہر نکلتے ہی غصے سے دروازہ بند کر دیتی ہے، جس پر اس کا شوہر اس کو کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، آرام سے دروازہ بند کر دیتی، پتہ نہیں وہ لڑکا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چلا گیا، اب بس جو وہ کہہ گیا ہے اس کو بھول جائیں تو اچھا ہوگا۔ وہ ہماری بیٹی کے لیے اپنا رشتہ لے کر آیا تھا، مجھے تو وہ بہت اچھا لگا، اور ویسے بھی اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہماری ستارہ کو خوش رکھے گا۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے کتنے فکر مند تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل آسان کر دی ہے۔ ستارہ کی ماں غور سے اپنے شوہر کی باتیں سنتی ہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا تعلق اونچے گھرانے سے ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔
کہ اس کے شوہر نے کہا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ اس کو کون بتائے گا کہ اس کو کوئی بتائے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی اس غربت میں رہے۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تو کیا اس کو سکون سے رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے؟ وہ مان جاتی ہے۔ ان دونوں کی باتوں کے دوران ستارہ کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ باہر کون آیا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میری پیاری بیٹی، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے جس کو سن کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ ستارہ نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے جس پر آپ دونوں بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ اس کے والد نے کہا، آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے اور اس کا تعلق بہت اونچے گھرانے سے ہے۔ ستارہ اپنے والد کی بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا مجھ جیسے غریب لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اور بھی لڑکیاں مل جائیں گی جو میرے سے بھی اچھی ہوں گی۔ اس کی ماں نے کہا کہ ستارہ بیٹی، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ستارہ نے کہا کہ اگر آپ دونوں کو وہ اچھا لگتا ہے تو میری طرف سے ہاں ہے۔ آپ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ ستارہ کے ماں اور باپ دونوں خوش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ارسلان اور ستارہ کی شادی ہو گئی۔ ستارہ بڑے گھر کی ملکہ بن جاتی ہے۔ ارسلان اس کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا۔ ہر کام کے لیے الگ الگ نوکر تھے۔ ستارہ جب بھی ارسلان کو کہتی کہ میں کام کروں تو وہ منع کر دیتا تھا۔ ارسلان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دن ستارہ ارسلان سے کہتی ہے کہ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ ارسلان نے کہا، کیا بات ہے، بولو، میں ضرور پوری کروں گا۔ ستارہ نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس پیسے ہیں، اب تو میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے۔ ارسلان ستارہ کی بات سن کر گھبرا گیا اور کہا، میں تمہیں کل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ ستارہ ارسلان کی بات سن کر بہت خوش ہوئی، مگر ارسلان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح ارسلان ستارہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں جا کر ستارہ کو کہتا ہے کہ تمہاری اپوائنٹمنٹ لے کر آیا ہوں۔ ستارہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ ارسلان ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، ستارہ کو کسی طرح یہ کہہ دیں کہ اس کی آنکھوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے ارسلان کی ساری بات سن کر کہا، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسلان باہر نکلتے ہی ستارہ کو کہتا ہے کہ آؤ، تمہیں ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ ستارہ اندر جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ ستارہ، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، آپ کی آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ستارہ ڈاکٹر کے بات سن کر بہت دکھی اور پریشان ہو جاتی ہے۔ ارسلان اس کو گھر لے آتا ہے۔ ارسلان نے اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ستارہ اس کی بات سن کر اس کو کہتی ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، بس میں آپ کو اب کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ارسلان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ستارہ کے ایک ملازمہ تھی جو ہر روز روتی رہتی تھی۔ وہ ستارہ کو بتاتی تھی کہ اس کا شوہر ہر وقت اسے مارتا ہے۔ ستارہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ستارہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ستارہ ہر روز اپنے گھر کے باہر باغ میں بیٹھا کرتی تھی۔ وہ اس کے پاس اس کی آوازوں کو سن کر ایک دن اس کے پاس ایک ملازمہ آئی۔ اس نے اس کو بتایا کہ باہر کے ملک سے کچھ ڈاکٹر آئے ہیں جو سب لوگوں کا مفت میں علاج کر رہے ہیں۔ ستارہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور ملازمہ سے کہا کہ یہ ڈاکٹر کہاں آئے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا کیمپ ہے جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ملازمہ کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیتی ہے۔ ملازمہ کے باہر جاتے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔
وہ دل میں سوچتی ہے کہ ایک دفعہ جا کر تو دیکھوں، پتہ نہیں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کسی کو بتائے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ وہ وہاں جا کر اس کو پتہ چلا کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی اور سب کو حیران کر دوں گی جب میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ آخرکار ستارہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ کر کے کھولتی ہے اور اس کی آنکھوں پر ایک تیز روشنی پڑی اور پھر اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا اور فوراً اپنے گھر آ گئی۔ وہ سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی ہر چیز کو دیکھتی ہے تو پھر باہر آ جاتی ہے جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی، وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے سامنے سے اس کی ملازمہ کا شوہر گزرتا ہے جو کہ ستارہ کو گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ ستارہ گھبرا جاتی ہے اور اپنی ملازمہ کو اشارہ کرتی ہے کہ مجھے اندر لے جاؤ۔ جب ستارہ کمرے میں آتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ کتنا بدتمیز لڑکا ہے، یہ ہر روز مجھے ایسے ہی دیکھتا ہوگا، شکل کا کتنا پیارا ہے پر عادتیں کتنی بری ہیں۔ وہ یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹک رہا ہوتا ہے۔ ستارہ دروازہ کھولتی ہے تو اس کی وہی ملازمہ ہوتی ہے جو ہر روز اس کے پاس اپنی پریشانی لے کر آتی ہے۔ اس نے کہا کہ آج پھر میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے۔ ستارہ ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور دل میں کہنے لگی کہ یہ کتنی خوبصورت ہے مگر پھر بھی اس کا شوہر اس کو مارتا ہے۔ ملازمہ ستارہ کو دیکھ کر بولتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ستارہ نے کہا کہ کچھ نہیں اور پوچھا کہ تم گھر والوں کو نہیں بتاتی کہ تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بتاتی ہوں لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سنتا، سب یہی کہتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی اس لیے وہ تمہیں مارتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ستارہ کو اس پر بہت ترس آیا اور وہ ابھی ملازمہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ ارسلان اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم اپنا خیال نہیں رکھتی؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنا کام خود نہ کیا کرو، ملازمہ سے کہہ دیا کرو، وہ کر دیتی۔ ستارہ ارسلان سے نظریں چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ارسلان اس کے پاس آتا ہے تو وہ ستارہ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہا کہ کیا ہوا ستارہ؟ ستارہ کہتی ہے کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ ارسلان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر جا کر وہ سب ملازموں کو ڈانٹنے لگا۔ ستارہ بہت پریشان ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پورے کمرے میں چکر لگا رہی تھی اور وہ اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب تو میری آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی ہے، میں اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ اپنی ملازمہ کا سوچتی ہے کہ وہ لڑکی جس کا شوہر اتنا خوبصورت ہے وہ اس کو ہر روز مارتا ہے، تو میرا شوہر جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری ضروریات کو پورا کیا، مجھے ہر کام کرنے سے منع کیا، میں اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اب مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ ایسے ہی نابینا بن کر گزارنی ہوگی تاکہ اس کو معلوم نہ ہو کہ میری بینائی واپس آ گئی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پائے گا۔ پھر ستارہ ساری زندگی اپنے شوہر کے سامنے نابینا بن کر زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے